السلام علیکم، میں مولانا محمد ابوبکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں گفتگو کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، جو بہت ہی اعلیٰ پایہ کے عالم ہیں، علم والے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ مختلف چیزوں میں وہ دنیاوی دلیلوں کے ساتھ بھی بات کو واضح کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر اور سائنٹسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں اور عجیب و غریب کرتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے تاکہ اس چیز کا پتہ چلے۔ ایک عورت ہے، اس نے کوشچن کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ ایک تو یہ بتائیں کہ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں 4 شادیاں کر سکتی؟ یا اگر مطلب میرا شوہر جو ہے وہ اگر میری جو ہے نا ساری ڈیزائرز کو پورا نہیں کر سکتا، میرے حقوق پورے نہیں کر سکتا، وہ بیمار ہے، تو پھر اب میں کیا کروں؟ اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس میں بڑا خوبصورتی اور دلائل کے ساتھ جو ہے نا جواب دیا، اور یقین مانے آپ سنتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ دین ایک کتنا پیارا اور خوبصورت دین ہے۔ اس میں کس طرح جو ہے نا ہر چیز کی اللہ اور اس کے رسول نے وضاحت بیان کی ہے، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، اور کس طرح ایک عورت پہ اگر ریسٹرکشن لگائی ہے کہ اس کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں تو مرد کو ہے، اس کے پیچھے اصل لاجک کیا ہے، اصل بات کیا ہے، اس کو انہوں نے وضاحت کی۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کویسچن کو، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس خوبصورت جواب کو دیکھیے جی ویڈیو۔ My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے، جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں، اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تو 2 چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائش ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے۔ اگر میری بہن اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے۔ تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، الٹا کیوں نہیں اجازت ہے، عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا۔ اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھیں گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو 2 نام دینے پڑیں گے۔ اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے، لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا۔ اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے، یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ
man is more sexual as compared to a woman. A man is more sexual biologically as compared to a woman. तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है. ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन. कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस. और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है. लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है. अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं. अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स. और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता. फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर. उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है. और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है. लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है. तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है. लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी, उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है. इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज्यादा बीवी रख सकता है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. से मेरा एक क्वेश्चन है कि खुदा सबको बनाया, जाकिर नायक का ये बात है कि खुदा एक है, तो फिर आदमी इतने फिरकों में कैसे बढ़ गया? भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फिरकों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं. कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम. सिर्फ वही मजहब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सही दीन है, वो है इस्लाम. वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक. और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे. और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन, दूसरे मजहब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जितने पैगंबर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था. वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो. और उस खुदा, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं. सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था. तो अल्लाह ने दीन, मजहब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए ये पैगाम को बदला. जब भी पैगाम बदला, अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए. फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई. तो ये मिलावट आई, जिस तरीके से मैंने कहा था, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से अपने फायदे के लिए. उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है, और वो जो चीज कमाते उसके ऊपर लानत है. लेकिन
جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. تو دین مذہب اللہ کا صرف ایک ہے، اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے، اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام، سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے. وحدانیت کے بارے میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے UK میں ہو،